ہم نے ایک کوئک سا سروے صبح کیا ان لوگوں سے یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں واٹ آر دا کی ریزنز بیہائنڈ دس انفلیشن، اور دوسرا ہمارا مین کوشچن یہ تھا کہ آپ ایڈجسٹمنٹ کیسے کر رہے ہیں نا. تو دو تین چیزیں بہت امپارٹنٹ نظر آئیں جو سب سے کی ایشو تھا وہ آپ کا مس مینجمنٹ یا بیڈ گورننس. دے آل ریئلائز کہ دیٹ کوڈ بی دا ون ریزن بیہائنڈ دس انفلیشنری پریشر اینڈ لو اکنامک گروتھ. دا اندر ریزن جو ہم سب جانتے ہیں دیٹ کوڈ بی اگین دا پولیٹیکل سائیکل آف دس کنٹری. ہم پچھلے کو 20 سالوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فسکل ریجیڈیٹیز ہیں، اور ہم یہ بہت کلیئر ہیں کہ ہمارے پاس جو سپلائی سائڈ ہے اس طرف سے شاک ابزاربر نہیں ہے. اب یہ اسکول کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں سارے، یہ بڑے آرام سے سمجھ جائیں گے کہ ہم ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور ایگریگیٹ سپلائی سے ایک پرائس ڈٹرمن کر لیتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ انفلیشن کی پرائس ہے، یہ سی پی آئی پرائس ہے. اب آپ کے پاس یہاں پہ دو چیزیں ہیں، جیسے کہ یا تو آپ سپلائی ایگریگیٹ سپلائی کا ایڈجسٹ کر لیں، یا پھر آپ ایگریگیٹ ڈیمانڈ سے شفٹ ایڈجسٹ کر لیں. سمپل سی بات ہے کہ جب کہتے ہیں نا ایکسپیکٹیشنز آر سیلف سیٹسفائنگ، کس لیے کہ جب ایک بندے کو پتہ ہے کہ آج پرائسز بڑھ گئی ہیں اور یہ چیز خریدنا میری پہنچ سے باہر ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ کل اس سے اور اوپر جائیں گے، تو بندہ کسی طریقے سے بھی مینیج کر کے وہ چیز پرچیز کرنے کی کوشش کرے گا. جتنا ہم انڈیکیٹر ایسٹیمیٹ کر کے پبلک ڈسکورس میں دیں گے اتنا وہ نیوز میں آئے گا، اور اتنا وہ لوگوں کسی نہ کسی طرح وہ انفارمیشن میں ڈسیمنیٹ ہوگا. تو یہ چیز اوور سینسٹائز کرتی ہے لوگوں کو، بہت زیادہ ڈسکس کرتی ہے، اور یہ ملک کے معاشی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. اور اگر ہم ریجنل پریکٹس دیکھیں تو وہ مہینے میں ایک دفعہ عام طور پہ مہنگائی کے نمبر دیے جاتے ہیں. یہ سیشن ہمارا انفلیشن پہ ہے اور پھر ہم اس کو لائیولیہوڈ کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کچھ ایجنڈا سیٹنگ کے لیے میں نے کچھ پکچر سلیکٹ کی ہیں، کچھ ڈیٹا سلیکٹ کیا ہے، شاید ہمیں یہ کچھ سوچنے پہ مجبور کرے کہ ہم کیا ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں، اس وقت ہم کس سٹیج پہ ہیں، اور ہم نے ایز اے پالیسی میکر اس کو کس طرف لے کے جانا ہے. دیکھیں اس میں ہم نے دو تین چیزیں اس ایک سلائیڈز میں آپ کو نظر آئیں گی. ایک طرف ہم انفلیشن کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے، جو ہر بندہ کہتا ہے مہنگائی ہے مہنگائی ہے. تو اگر آپ اس میں درمیان والا فگر دیکھیں تو آپ کو انفلیشن نظر آئے گی اپنے ریجنز میں. یہ ہم جب بیٹھے ہوتے ہیں کسی فورم پہ ہم کہتے ہیں جی یہ کیونکہ گلوبل فنامنا ہے تو اس وقت ہر طرف انفلیشن ہے، تو یہ صرف پاکستان میں انفلیشن نہیں ہے. تو اس فگر سے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایسی بات بھی نہیں ہے. اگر ایک آؤٹ لائر آپ کو انفلیشن نظر آ رہی ہے تو وہ صرف پاکستان میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی، جو کہ اراؤنڈ 30%. باقی کنٹریز میں دیکھ لیں جو آپ کے نیبرنگ کنٹریز ہیں، اٹس اراؤنڈ 10%، 5%، 6%. آف کورس مے بی ان کے لیے یہ بھی آئی ہو، لیکن کیا ہمارا ہی ایسا کنٹری ہے جس میں یہ ایک ایز اے آؤٹ لائر ہے. پھر دوسری طرف جاتے ہیں ہم، جب ہم لائیولیہوڈ کی بات کرتے ہیں، ہم اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، ہم گروتھ کی بات کرتے ہیں، تو اگین آپ کو میرے رائٹ ہینڈ پہ فگرز دو نظر آئیں گی. ایک آپ کو گروتھ پیٹرن شو کر رہا ہے، اور دوسرا آپ کو پر کیپٹا انکم شو کر رہا ہے، جو آپ کی اگین ڈیولپمنٹ کو میئر کرتا ہے. تو اگر آپ کو اس گراف میں بھی ایک جو ویزیبل چیز نظر آئے گی، وہ ایک کنٹری آپ کو ایز اے آؤٹ لائر نظر آئے گا. تو یو کین ایزلی جج کہ وہ آؤٹ لائر کون سا ہے. مثلا ہم اکنامک گروتھ کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی پوری دنیا میں ریسیشن ہے، ہر کنٹری کی گروتھ کم ہو رہی ہے. تو جو ہمارے نیبرنگ کنٹری ہیں وہ تو آن ایوریج 5%، 6%، 7% پہ گرو کر رہے ہیں، جبکہ آپ اپنی گروتھ دیکھ لیں، اٹس اونلی کنٹری ان دا ریجن جس کی مائنس میں گروتھ ہے. پر کیپٹا انکم آپ دیکھ لیں، جی ہم کہتے ہیں جی سارے ریجنز کے کنٹری ایک جیسے ہیں، آپ اپنی پر کیپٹا انکم کو دیکھ لیں. چلے جی ہم سلوشنز کی طرف آ جاتے ہیں. سلوشنز ہم نے کیا سجیسٹ کیا؟ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دو. مانیٹری پالیسیز آر ویری افیکٹو ان آر کیس. ہم نے کہا جی کیونکہ ایک ہی ذریعہ ہے تو ہم مانیٹری پالیسی کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں، انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دیتے ہیں. تو آپ کو ایک ہی کنٹری انٹرسٹ ریٹ میں بھی آؤٹ لائر نظر آئے گا، اور وہ ہے پاکستان. تو یہ تینوں فگر دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہمارے پاس یہ جو پینلسٹ بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ یہ ڈفرینٹ فیلڈس میں ایکسپرٹ ہیں، تو ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایسی کیا خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ ان تمام انڈیکیٹرز میں آؤٹ لائر ہے. اور انہی چیزوں کو سامنے رکھ کے ہم نے کچھ کویسچنز بنائے، کچھ کویسچنز فریم کیے کہ ہم اس کو ڈبیٹ کر سکیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں
کہ یہ جو پاکستان ایز اے آؤٹ لائر ان تمام پکچرز میں ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کو ہم بیلنس کنٹری کیسے بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم اس کو آؤٹ لائر سے بیلنس پہ لے کے آنا تو شاید ہمیں کچھ کرنا ہوگا. ہمیں 6% گروتھ بھی چاہیے ہوگی، ہمیں انفلیشن کو ڈبل ڈیجٹ سے کم کرنا ہوگا، اور ہمیں انٹرسٹ ریٹ کو بھی اس قابل بنانا ہوگا کہ لوگ بزنس کر سکیں، لوگ ایکسپینشن کر سکیں گے. تو یہ کویشچن ہے. اسی ڈبیٹ کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہاں ہر طرح کا ہمارے پاس فارچونیٹلی لوگ اویلیبل تھے، اسٹوڈنٹ بھی تھے، کامن لوگ بھی تھے، ایکسپرٹ بھی تھے جو ڈفرینٹ فیلڈس کے ہیں. تو ہم نے ایک کوئک سا سروے صبح کیا ان لوگوں سے یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، واٹ آر دا کی ریزنز بیہائنڈ دس انفلیشن. اور دوسرا ہمارا مین کوشچن یہ تھا کہ آپ ایڈجسٹمنٹ کیسے کر رہے ہیں نا. تو 2-3 چیزیں بہت امپارٹنٹ نظر آئیں جو سب سے کی ایشو تھا وہ آپ کا مس مینجمنٹ یا بیڈ گورننس. دے آل ریئلائز کہ دیٹ کوڈ بی دا ون ریزن بیہائنڈ دس انفلیشنری پریشر اینڈ لو اکنامک گروتھ. دا اندر ریزن جو ہم سب جانتے ہیں دیٹ کوڈ بی اگین دا پولیٹیکل سائیکل آف دس کنٹری. آف کورس دیر آر اسٹینڈرڈ میجر جو ہم سب جانتے ہیں، جس میں آپ کا انٹرنیشنل پریشر، آئل پرائسز کا فنامنا بھی ہے، سپلائی شاک کے ہوتے ہوئے ہم ڈیمانڈ کو کس طرح سے اس میں لے کے آ رہے ہیں. پھر ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ ایڈجسٹمنٹ کیسے کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں دا کی تھنگ دیٹ کم آؤٹ آف دس ہول ایکسرسائز کہ ایک تو وہ 2 طرح کی بیسیکلی وہ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. پہلا کہ دے شفٹیڈ فرام لائک ہائی کاسٹ آئٹم ٹو دا لو کاسٹ آئٹم. دیٹ از ون آف دا کوئک ایڈجسٹمنٹ دیٹ دے آر گوئنگ. مے بی دے آر سرنڈرنگ سم تھنگ اینڈ ایڈجسٹنگ دا ادر آئٹم. The another like the adjustment they are doing to meet these expensive products to increase the working hours. Again, that is not good for all. If you are already investing 12 to 14 hours in as a working hour and you know you are putting some additional hour, so this is the background جس میں ہم اس میں آپ لوگوں سے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس پورے پروسیس کو کس طریقے سے ڈسکس کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک میں ڈاکٹر نعیم سے کویشچن پہلا یہ پوز کروں گا، پھر ہم باقی پینلسٹ کی طرف آئیں گے. کہ دیکھیں جیسے لوگوں نے کہا کہ پولیٹیکل سائیکل اٹ سیلف اور بیڈ گورننس از ون آف دا کی تھنگ دیٹ لنک ود دس انفلیشن. تو بینگ لائک ہولڈنگ ون آف دا کی آفس ایٹ دا گورنمنٹ، how PBS would see all these things and what are the administrative measures that government is undertaking to address this issue. Because اگر ہم آپ کو بتا دیا گیا کہ we are the only outlier، تو اس آؤٹ لائرز کو ہم بیلنس کنٹری کیسے بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہم سب یہی سوچ رہے ہیں کہ شاید ہم کسی طریقے سے بیلنس سچویشن میں آ جائیں. تھینک یو ناصر صاحب. جو بیڈ گورننس جو آپ نے بھی چھوٹا سروے کیا اور اس کی طرف آپ نے کہا کہ زیادہ تر رسپونڈنٹس کا خیال ہے کہ یہ جو ہائی انفلیشن ہے جو اٹس ہوورنگ اراؤنڈ 30%، اس کی بیس پہ بیڈ گورننس ہے. یہ میرا خیال ہے اتنی ٹھیک بات نہیں ہے. یہ لوگوں کا پرسیپشن ضرور ہو سکتا ہے. دیکھیں کووڈ-19 کے بعد جب پوری دنیا میں ریکوری کا پروسیس شروع ہوا تو اس وقت بہت ہائی فیول پرائسز تھیں اور کموڈیٹی پرائسز بھی ہائی تھیں. اس کا ایفیکٹ ساری دنیا پہ ہوا، پاکستان پہ بھی ہوا. اچھا، باقی دنیا کے ملکوں نے اس کے بعد گریجولی اپنے ریسٹرکٹیڈ سیکٹرز کو اوپن کیا اور آہستہ آہستہ وہ گروتھ کی طرف گئے. پاکستان میں اس کے بعد 22 میں ایک فلڈ آیا اور اس کے بعد ہمارا جو ایکسٹرنل چیلنج تھا بہت ویک ابھی ہمارا روپیہ ہے، کموڈیٹی پرائسز بھی ہائی ہیں، ڈالر اور یہ جو پی او ایل کی پرائس، گیسولین، ان کی پرائسز بھی ہائی ہیں. تو یہ اس کا کمبائنڈ امپیکٹ ہے. اور پاکستان چونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہے، ایکسٹرنل سائڈ پہ ہم ویک ہیں، روپیہ ہمارا ویک ہے، امپورٹس بھی ایکسپینسو ہیں، گروتھ پالیسیز ہم اڈاپٹ کر نہیں سکتے. ابھی ہم کانٹریکشنری پالیسیز میں، چاہے آپ اسٹیٹ بینک کا اسٹانس دیکھیں، چاہے آپ فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس کا اسٹانس دیکھیں. صاحب جسٹ اس میں ایڈ کرتا جاؤں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹس اونلی دا تھنگز دیٹ آر دا نیچرل کلیمٹی، لیکن اگر آپ گورنمنٹ کے پچھلے 4 مہینوں کے جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہیں اور جو اس کی ایلوکیشن آف پروجیکٹس ہے، اگر آپ اس پورٹ فولیو کو سامنے رکھیں تو دین ہاؤ یو ڈیفائن دا رول آف گورنمنٹ ان دس ہول پروسیس. جی آپ بہتر ہوتا ہے کہ پلاننگ کمیشن سے کوئی اس چیز کا جواب دیتا. بہرحال جو میری تھوڑی بہت نالج ہے اس پہ بیس میں بتا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں پی ایس ڈی پی بھی ابھی کٹ ہوا ہے، ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کٹ ہوا ہے. پھر آپ شاید یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ چاہے پر کیپٹا جی ڈی پی چاہے وہ ڈالر ٹرمز میں ہو چاہے وہ ریئل ٹرمز میں ہو، اگر آپ دیکھیں کہ دا پیس ایٹ وچ انفلیشن ہیز بین گروئنگ
and you compare it with the pace at which the salaries of public and private sector employee has been growing, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ erosion of purchasing power ہے پرائیویٹ سیکٹر کی سیلریز میں بھی اور گورنمنٹ. تو آپ نٹ شیل میں یہ ہے کہ کرنٹ ایکسپینڈیچر بھی آپ کم کر رہے ہیں یا کنٹین کر رہے ہیں, اور جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ بھی آپ کم کر رہے ہیں یا کنٹین کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ اپنے سائز کو یا اپنے ایکسپینڈیچر کو کم کر رہی ہے. دوسری طرف سے اسٹیٹ بینک کا انٹرسٹ ریٹ اتنا ہائی ہے کہ انویسٹمنٹ ظاہر ہے اس پر نہیں ہو رہی, اس پہ ہر طرف سے کانٹریکشن. تھینک یو. ابھی ہم ڈاکٹر جلیل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس صرف انٹرسٹ ریٹ ہی ایک ایسا انسٹرومنٹ رہا ہے کہ اگر آپ اس پکچرس کو دیکھیں جو آپ کے پیچھے ڈسپلے ہو رہا ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اگین وی آر دا اونلی کنٹری جو کہ اس پکچرس میں آپ کو ایز اے آؤٹ لائر نظر آ رہا ہے. تو کیا ہمارے پاس صرف یہ ایک ہی انسٹرومنٹ ہے؟ ناصر صاحب پہلے تو بہت شکریہ. دیکھیں پوری دنیا میں ایسا ہی ہے کہ جب آپ شارٹ ٹرم میں کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ انٹرسٹ ریٹ سے ہی کرتے ہیں. اچھا, جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی اپنے انٹرو میں, اپنے اس میں آپ نے تقریباً آدھی بات یہ کر دی تھی کہ جتنے باقی کنٹریز ہیں انہوں نے کچھ عرصہ پہلے 10 سال پہلے 15 سال پہلے 20 سال پہلے انہوں نے سپلائی سائڈ سے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا تھا. مطلب ہمیں اسی لیے آؤٹ لائن نظر آ رہا ہے نا کہ ہم گروتھ کر چکے ہیں, وہ اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھا چکے ہیں, وہ جو سپلائی سائڈ کا جو شاک ابزاربر ہے وہ اپنے کنٹریز کو دے چکے ہیں. نمبر 1. دوسری جگہ پہ جو ایڈجسٹمنٹ بنتی ہے وہ فسکل والی سائڈ سے بنتی ہے. آپ ٹیکس ریٹ بڑھا دیتے ہیں, کم کر دیتے ہیں, یہ یا جس طرح بھی سر بتا رہے تھے کہ ایکسپینڈیچر کم کر دیتے ہیں یا ٹیکس ریٹ بڑھا دیتے ہیں. ہم پچھلے کو 20 سالوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فسکل ریجیڈیٹیز ہیں, اور ہم یہ بہت کلیئر ہیں کہ ہمارے پاس جو سپلائی سائڈ ہے اس طرف سے شاک ابزاربر نہیں ہے. اب یہ اسکول کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں سارے, یہ بڑے آرام سے سمجھ جائیں گے کہ ہم ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور ایگریگیٹ سپلائی سے ایک پرائس ڈٹرمن کر لیتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ انفلیشن کی پرائس ہے, یہ CPI پرائس ہے. اب آپ کے پاس یہاں پہ 2 چیزیں ہیں, جیسے کہ یا تو آپ سپلائی ایگریگیٹ سپلائی کا ایڈجسٹ کر لیں یا پھر آپ ایگریگیٹ ڈیمانڈ سے شفٹ ایڈجسٹ کر لیں. تو جب اس طرح کا کرائسس کسی ملک میں آتا ہے تو اس کے لیے شارٹ ٹرم یہ ہوتا ہے کہ آپ چونکہ 2 سالوں میں 4 سالوں میں سپلائی سائڈ سے ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایگریسولی ہائی انٹرسٹ ریٹ کر کے آپ ڈیمانڈ کرو کو پیچھے نیچے کی طرف شفٹ کرنا شروع کرتے ہیں. تو اسے آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا لو لیول ایکویلبریم ٹریپ ہے. شارٹ ٹرم میں یس, پاکستان میں یا پوری دنیا میں یہ انٹرسٹ ریٹ ہی ہے. میڈیم ٹرم اسٹڈیز کہتی ہیں مثلاً جو بھی کچھ اسٹڈیز ہو بھی رہی ہیں کہ دیر از اے پازیٹیو نیکسس بٹوین انٹرسٹ ریٹ اینڈ انفلیشن, پھر آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیں یہی چیز آپ کو نا میڈیم ٹرم میں اور شارٹ ٹرم میں ذرا سا لانگ ٹرم میں جب آپ کی خراب کرتی ہے, جب آپ کا سیکنڈ راؤنڈ افیکٹ آتا ہے کہ جس سے کہ آپ جو ہی آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں وہ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے. جب کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی ہے تو پھر آگے جا کے اس میں انفلیشن میں وہ ایڈ ہو جاتا ہے. یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھنا الٹیمیٹلی انفلیشن میں ایڈ ہی ہوتا ہے. لیکن ان اے ویری شارٹ رن اگر آپ کو اس طرف سے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے تو پوری دنیا میں یہ انٹرسٹ ریٹ ہی ہے جس سے آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں. نمبر 1, اگر آپ نے ذرا سا آگے جا کے 2 سالوں میں, اور ایک اور بات یہاں پہ ہے, یہ اسٹیٹ بینک کو بھی پتہ ہے, یہ ہمیں بھی پتہ ہے, ہم بھی جانتے ہیں, ہم نے پائل میں بہت دفعہ یہ ڈسکشن کی ہوئی ہے کہ جس وقت آپ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا یا کم کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارا جو مانیٹری ٹرانسمیشن میکانزم ہے یہ 6 مہینے سے شروع ہوتا ہے امپیکٹ ڈالنا, اور یہ اپنا راؤنڈ کمپلیٹ کرتا ہے 24 مہینے پہ جا کے. تو آج اگر آپ انٹرسٹ ریٹ سے ہمیں سب سے پہلے تو یہ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے نا کہ ہمارا جو مانیٹری ٹرانسمیشن میکانزم ہے کتنا سپیڈی ہے, تو وہ ہمیں یہاں سے ذرا زیادہ امپیکٹ اس لیے بھی پڑ رہا ہوتا ہے کہ ہم باقی آؤٹ لائر بنتے چلے جا رہے ہیں اس والے کنٹری میں. ڈاکٹر وسیم, آپ سے کوشچن یہ ہے کہ دیکھیے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ جو لوگ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں بیسیکلی اپنے ورکنگ آورس بڑھا رہے ہیں یا اپنی امپلائمنٹ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اپنی لائیولیہڈ کو مینیج کر رہے ہیں, تو آپ کے نزدیک یہ جو ہم ایز اے انفلیشنری کنٹری ہیں جس کو ایز اے آؤٹ لائر ہم کہہ رہے ہیں, اس کی اکنامک کاسٹ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہاؤ یو ڈیفائن دا اکنامک کاسٹ آف دس ہول انسرٹینٹی اینڈ دس ہائی انفلیشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو ایک جو پوائنٹ تھا کہ یہ جو پیچھے ہمارا انفلیشن کے آؤٹ لائر کا یا انٹرسٹ ریٹ کے آؤٹ لائر کی جہاں تک بات تھی نا, اس میں ایک چیز سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ زیادہ تر اس پچھلے 1-1.5 سال میں ہوا ہے. اگر اس سے پیچھے ہم اپنا ہسٹوریکل دیکھیں تو ہم کوئی انفلیشن کے معاملے میں آؤٹ لائر نہیں ہیں, گروتھ کے معاملے میں کسی حد تک ہے, لیکن وہ بھی آؤٹ لائر ایز سچ نہیں ہے, بلو ایوریج پرفارمنس ضرور ہے.
तकरीबन हमारी 4-4.5% ग्रोथ रही है एवरेज, और 8% हिस्टोरिकल एवरेज इन्फ्लेशन रहा है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट मैं करूँगा, एक आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन और एक मैं सिर्फ पिछली डिस्कशन में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखिए, ये जो पिछले साल से हम आउटलायर हैं ना, जो एक्चुअली नासिर साहब ने एजेंडा सेट किया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसमें ये है कि आप जितने भी आपके इमीडिएट फैक्टर्स होते हैं ना इन्फ्लेशन के, आप जिसके साथ भी कोरिलेशन ड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नज़र आएगा। एक तरफ आप देखें करेंसी डिप्रिसिएट कर गई, आपको ऐसे लगेगा कि शायद करेंसी डिप्रिसिएशन से हमारी जो है वो इकानमी में इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया। फिस्कल साइड को देखेंगे तो आपको लगेगा चूँकि फिस्कल डिसिप्लिन नहीं है हमारे, जैसे आपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात की, और स्पेशली जैसे हम पीएसडीपी को जिस तरीके से एलोकेट करते हैं और जिस तरीके से इनफैक्ट जिस तरह से उड़ाते हैं, वो लगता नहीं है कि हम रिसोर्स कंस्ट्रेंट कंट्री हैं। इसी तरीके से अगर आप मनी सप्लाई से देखें, जिस चीज़ से भी देखें, आपको कोई ना कोई कोरिलेशन नज़र आएगा। लेकिन जो एक्चुअली चीज़ हम मिस करते हैं वो ये कि मिस मैनेजमेंट के साथ साथ हमारी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं रही। वैसे भी हिस्टोरिकली नहीं थी और पिछले साल स्पेशली नहीं थी। लोग एक अनसर्टेनिटी का शिकार थे। सिंपल सी बात है कि जब कहते हैं ना एक्सपेक्टेशंस आर सेल्फ सेटिस्फाइंग, किस लिए कि जब एक बंदे को पता है कि आज प्राइसेस बढ़ गई हैं और ये चीज़ ख़रीदना मेरी पहुंच से बाहर है, लेकिन साथ ही साथ एक्सपेक्टेशन ये है कि कल इससे और ऊपर जाएंगी, तो बंदा किसी तरीके से भी मैनेज करके वो चीज़ परचेज करने की कोशिश करेगा। तो हमारे यहाँ एक अनसर्टेन, हमने इसकी एक एक्सरसाइज की भी है इकोनॉमिक एडवाइज़र विंग में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, कि ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं ये रोल प्ले करते हैं, लेकिन इसमें मिसिंग फैक्टर अनसर्टेनिटी का है। चूँकि सेंट्रल बैंक की तरफ से, और चूँकि बात आपने इंटरेस्ट रेट की भी कर दी, सेंट्रल बैंक अगर इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाता, अगर आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी की, और ट्रांसपेरेंसी से मतलब कभी भी ये ना लें कि सेंट्रल बैंक अपनी वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट्स प्लेस कर दे तो ये ट्रांसपेरेंसी हो गई, नहीं। देखें, हमारे यहाँ लिटरेसी का रेट आपको पता है, और फिर ऊपर से फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी है लोगों को नहीं पता। अभी पीछे कुछ अर्सा पहले खबर चली कि जी 5 लाख से ऊपर के जो हैं वो डिपॉजिट्स आपके प्रोटेक्टेड नहीं हैं, तो बहुत सारे लोगों ने उसमें से पैसे निकाल लिए बैंक्स में से। अब ये किसका काम था, लोगों का, मेरा, या सेंट्रल बैंक का, कि इफेक्टिवली लोगों को कम्युनिकेट करता कि इसका प्रॉब्लम क्या है। अब आपका लास्ट जो आपने पॉइंट कहा कि इसमें इसका कास्ट क्या है, देखें कास्ट को जब हम प्रॉपरली मेजर करें तो इसमें एक चीज़ तो है कि अगर तो आपकी वेज का इन्फ्लेशन और प्राइस का इन्फ्लेशन मोर और लेस एडजस्ट करते हैं, तो इशू इन्फ्लेशन का इस एक साल के आउटलायर को छोड़ दें, इसने सबकी ज़िंदगी अजाब की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जनरली अगर आप इन्फ्लेशन को देखें ना, तो इन्फ्लेशन एग्रीगेट लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, ये हमेशा डिस्ट्रीब्यूशनल इश्यूज क्रिएट करता है। जिस जिसकी इनकम, जिस जिसके एसेट्स, जिस जिसके रिसोर्सेज इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्स्ड नहीं है, वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, और दूसरा जो होता है सेगमेंट जिसके इंडेक्स्ड हैं, उसको उसका फ़ायदा हो जाता है। तो इन्फ्लेशन में भी सबका नुकसान नहीं हुआ, फ़ायदा हुआ। और इवन हम बाज़ औक़ात लोअर सेगमेंट्स की बात करते हैं, लोअर सेगमेंट्स में भी इवन डेली वेजर्स की भी वेजेस एडजस्ट हुई हैं। लेकिन प्रॉब्लम किसका हुआ, जिसकी वेज या जिसका एसेट इन्फ्लेशन इंडेक्स नहीं था, उसके ऊपर ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम आया। डॉक्टर नईम साहब, आपसे 2 क्वेश्चन। एक रोल ऑफ पीबीएस, जैसे मैंने अभी पहले आपसे बात कर रहा था, वीकली प्राइसेस अनाउंस कर रहा होता है तो वो भी एक अनसर्टन सिचुएशन क्रिएट करता है। दूसरा, गवर्नमेंट ने पिछले 3-4 सालों से एक बड़ा हाई लेवल का फोरम बनाया हुआ है जिसको हम नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का नाम देते हैं, जिसमें पीबीएस इटसेल्फ इज़ अ बिग प्लेयर इन टर्म ऑफ डिफाइनिंग ऑल दिस थिंग। और मैंने भी पाइड के प्लेटफॉर्म से पिछले 1-2 साल से उसकी रेगुलर मीटिंग्स अटेंड की हैं। तो कहाँ तक आप समझते हैं कि ये प्लेटफॉर्म इज़ अफेक्टिव? और जबकि अगर हम उसको डाटा के साथ प्लॉट करते हैं, मैंने एक प्लॉट बनाने की कोशिश की जिसमें आई ड्रा number of meetings held in a month or in a year and the change in the price, तो मुझे तो कोई उसके दरमियान रिलेशन नज़र नहीं आया। तो आपका क्या पॉइंट है, वाई वी आर इनएफेक्टिव? मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि पीबीएस का क्या रोल है और वो कौन सा फोरम है जिससे हम प्राइसेस में उनको कंट्रोल करने के या मैनेज करने के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हैं वो लेते हैं और कैसे लेते हैं। आपकी बात किसी हद तक सही है। पीबीएस के पास 3 इंस्ट्रूमेंट से पीबीएस महंगाई पे डेटा कलेक्ट करता है।
سب سے پہلا ہے سینسٹیو پرائس انڈیکیٹر، جس میں ہم 51 جو بہت ہی اسینشیل کموڈیٹیز ہیں، جس میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، بجلی، گیس، تیل، ٹرانسپورٹیشن، کرایہ، بہت ہی بیسک چیزیں ہیں، وہ شامل ہیں. اس پر ہم ایک ویکلی سروے کرتے ہیں پورے پاکستان کے شہروں سے، اور وہ ایک انڈیکیٹر مرتب کرتے ہیں جو کہ ہر ویک ایک فورم ہے نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی، جس کو منسٹر آف پلاننگ ہیڈ کرتے ہیں، اور اس میں چاروں صوبوں کے چیف سیکریٹریز اور ریلیونٹ سیکریٹریز شامل ہیں. فائنانس ڈویژن بھی اس کا حصہ ہے، پلاننگ منسٹری بھی اس کا حصہ ہے، اور پی بی ایس بھی اس کا حصہ ہے. پی بی ایس کا رول اس میں پرائسز دینا ہے. اچھا، اس کے بعد جو دوسرا انسٹرومنٹس ہے کنزیومر پرائس انڈیکس، یہ سی پی آئی، یہ ہم منتھلی بیسس پہ مرتب کرتے ہیں. اور تیسرا ہمارا ایک انڈیکیٹر ہے ہول سیل پرائس انڈیکیٹر، کہ جو بلک میں لوگ خرید رہے ہیں اور اس کے بعد ریٹیل میں بیچ رہے ہیں تو اس میں کتنا ڈفرینس ہے. تو جو تیسرا انڈیکیٹر ہے ہول سیل پرائس، اس میں اور سی پی آئی کا میں ڈفرینس وہ اصل میں آپ کو بتاتا ہے کہ ایکسیسو پروفیٹیئرنگ کن چیزوں کی اور کن جگہوں پر ہو رہی ہے. اور پھر اس میں بھی آپ کو انالائز کرنے میں مدد کرتا ہے کہ وہ کسی ڈسرپشن کا نتیجہ ہے. ایک فرض کریں کہ آپ کی ٹومیٹو کی کراپ ہے، وہ ساؤتھ سندھ سے آ رہی ہے، لیکن وہ اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، 15-20 دن کا گیپ ہوتا ہے. پھر کوہاٹ یا ناردن پاکستان سے آتی ہے، تو ان 15-20 دنوں میں یا تہوار ہے، عید، بقرعید وغیرہ، اس میں ڈیمانڈ سر جاتا ہے. تو ایک تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ یہ کوئی کراپ سائیکل کا ڈسرپشن ہے تو پرائس بڑھے گی، تو اس میں اتنا نروس ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی میجر فیلئر نہیں ہے. آپ کی ڈیمانڈ رمضان میں یوزولی بڑھ جاتی ہے کھانوں کی، وہ اسپائک آتا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اگر وہ پرسسٹ کرے تو پھر یہ ہمارے لیے کنسرن ہوتا ہے. تو ہم یہ ساری انفارمیشن این پی ایم سی کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ ہول سیل اور ریٹیل پرائس کے ڈفرینس کو دیکھ کے جو ریلیونٹ چیف سیکریٹری جس صوبے کا ہے، جس ڈسٹرکٹ، ان کو بتاتے ہیں کہ جناب اس کو آپ ایڈمنسٹریٹو میجر سے کنٹرول کریں. اچھا ناصر صاحب، جو دوسری بات کی آپ نے ایس پی آئی، تو یہ جب ہیڈ لائن دیکھیں، جتنا ہم انڈیکیٹر ایسٹیمیٹ کر کے پبلک ڈسکورس میں دیں گے اتنا وہ نیوز میں آئے گا، اور اتنا وہ لوگوں کسی نہ کسی طرح وہ انفارمیشن میں ڈسیمنیٹ ہوگا. تو یہ چیز اوور سینسٹائز کرتی ہے لوگوں کو، بہت زیادہ ڈسکس کرتی ہے، اور یہ ملک کے معاشی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. اور اگر ہم ریجنل پریکٹس دیکھیں تو وہ مہینے میں ایک دفعہ عام طور پہ مہنگائی کے نمبر دیے جاتے ہیں، اور اس میں جو آلو، ٹماٹر، پیاز اور جو تیل بہت ہی بیسک اسینشیل ہیں، اس میں اگر فرق بھی پڑتا ہے تو اگر ہم میجر چینجز کو چھوڑ دیں، میجر ڈیمانڈ اسپائک کو چھوڑ دیں، میجر ڈسرپشن کو چھوڑ دیں، تو کبھی 1 یا 2 روپے اوپر جاتا ہے، کبھی 2 یا 3 روپے نیچے آتا ہے. تو وہ اتنا وردی نہیں ہوتا کہ اس کو ڈسکس کیا جائے، لیکن وہ ڈسکورس میں آ جاتا ہے. تو اس سے میں آپ کے متفق ہوں کہ جو سینسٹیو پرائس انڈیکیٹر ہے وہ ویکلی بیسس پہ گورنمنٹ ضرور اس کو ڈسکس کرے اور ایڈمنسٹریٹو میجرز لے، لیکن اگین معاشرے میں بات شاید وہی نہ آ آئے. جاتی ہے کہ اس کو کمیونیکیٹ کیسے کیا جاتا ہے. پروبیبلی جب نیوز میڈیا اس کو اٹھاتا ہے تو یہ پک لائک اے ون کموڈیٹی، لائک دس از اے ٹومیٹو، دس ٹائم اس پرائز گوز اپ، جبکہ جس کی پرائس بیلنس ہو رہی ہوتی ہے، یہ ریڈیوس ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہیڈ لائن نیوز میں نہیں آتی. تو وہ اگین ایک ہائپ کریٹ کرتا ہے ان دا سوسائٹی. تو جی کوئکلی اف یو وانٹ ٹو. ایک چیز کوئکلی بتانا ضروری، دیکھیں اگر ٹماٹر کی قیمت 150 روپے کلو سے 160 روپے کلو ہو گئی تو یہ تو نیوز آئٹم فوراً بن جائے گا کہ 10 روپے فی کلو بڑھ گئی. لیکن یہ نیوز آئٹم بالکل بھی نہیں بنے گا کہ 15 دن بعد جب کوہاٹ سے ٹماٹر کا ارائیول شروع ہو جائے گا تو شاید 110 اور 115 روپے کلو ہو جائے گی، کیونکہ اس کی کوئی نیوز ویلیو نہیں ہے. دس از ٹیکنگ پیپل تھنکنگ پروسیس ٹورڈز اسٹیبلٹی. تو نیوز آئٹم وہی ہوگا جو بکے گا، سینسیشنلائز کرے گا. تو یہ بات کسی حد تک صحیح ہے وہی کہ ایس پی وسیم آئی کا نہیں آنا بات چاہیے. آ جاتی ہے نا کہ ہم ایک انسرٹن سچویشن کریٹ کرتے ہیں. جلیل صاحب، اگین کوشچن یہی ہے کہ اب اسٹیٹ بینک کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ اف آئی کین سے دا اسٹیٹ بینک وینٹ رانگ ان ٹرم آف مینیجنگ، آئی کانٹ سے دا کنٹرولنگ بٹ دا مینیجنگ دس انفلیشن، تو آپ کے نزدیک کیا الٹرنیٹیو سلوشنز ابھی ہیں؟ ابھی آپ کو آئیڈیا بھی ہے کہ کل جو ہے وہ نئی مانیٹری پالیسی اناؤنس ہونے والی ہے. تو اس پورے انفلیشنری پریشر کو سامنے رکھتے ہوئے، جیسے وسیم بھی کہہ رہا ہے کہ وی آر آؤٹ لائر ان اکنامک گروتھ، آئیڈلی از ناٹ ایکسیپٹنگ ان ٹرم آف انٹرسٹ ریٹ اینڈ انفلیشن، بٹ ایون اف وی بلیو وی آر این آؤٹ لائر ان اکنامک گروتھ، تو کیا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں
میرا خود بھی اسٹیٹ بینک سے کافی عرصہ واسطہ رہا ہے اور اس کی نا کچھ میں موڈیلٹیز کو سمجھتا بھی ہوں. اسٹیٹ بینک کا ایک اپنا ذاتی مسئلہ ہے. اسٹیٹ بینک نا اپنی کسی بھی چیز میں خود ایگریسو نہیں ہے. وہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اپناتا ہے. وہ پہلے دیکھتا ہے کہ باقی دنیا کیا کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے. مطلب اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں نا کہ کووڈ سے پہلے ایک اور دنیا تھی اور کووڈ کے بعد کی ایک اور دنیا تھی. کووڈ میں انہوں نے یہ کیا کہ ہمیں انہوں نے جب پوری دنیا نے ایک دم سے انٹرسٹ ریٹ گرائے اور بہت زیادہ گرائے تو ہمیں مطلب اس وقت ہم نے پائڈ میں تھا, میں نے لکھا بھی تھا, ہم نے دا کوئک نوٹ آن دا مانیٹری پالیسی. ہم نے بڑا ایگریسولی لکھا تھا کہ یار کہ بہت زیادہ انٹرسٹ ریٹ گرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ کو کل کلاں جو ہے نا یہ خراب کریں گے, آپ کا ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھا دیں گے. ہمارے پاس وہ شاک ابزاربر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے آپ انفلیشن کو کنٹرول کر پائیں گے. لیکن وہ اسٹیٹ بینک چونکہ پوری دنیا نے وہ کام کر رہی تھی تو اسٹیٹ بینک نے کرنا شروع کر دیا. اب جس وقت وہ ختم ہو گیا, انفلیشن آ گیا, جب انفلیشن آ گیا تو اب اسٹیٹ بینک نے کیا کیا کہ پہلے تو اس نے نا ایک ویٹ اینڈ سی والی پالیسی کہ باقی دنیا کیا کرتی ہے اس کو دیکھتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ چل پڑیں گے. یہ پالیسی وہ ادارے اپناتے ہوتے ہیں, ویٹ اینڈ سی والی پالیسی یا کسی کو دیکھ کے چلنے والی پالیسی کی جن کی اپنی کوئی کریڈیبلٹی ہوتی ہے اور بڑی اسٹرانگ کریڈیبلٹی ہوتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ یار کسی پوائنٹ آف ٹائم پہ ہم کہیں انٹروین کریں گے تو ہماری بات کو سمجھا جائے گا, سنا جائے گا. سینٹرل اسٹیٹ بینک آف پاکستان, ہم سب کو پتہ ہے کہ ہماری ڈاکومنٹیشن کا ایشو ہے, ہماری فائنینشیل انکلوژن کا ایشو ہے, ہماری انسرٹینٹی کا ایشو ہے. جتنے بھی ایشوز ہیں ان سب کو ملا کے سینٹرل بینک کی اسٹیٹمنٹ کا وہ والا کریڈیبل امپیکٹ نہیں پڑتا جس طرح کے باقی دنیا کے سینٹرل بینکس کا کریڈیبل امپیکٹ پڑتا ہے. سینٹرل بینک نے, ہم نے نومبر 2020 میں ایک ڈاکومنٹ دیا تھا انفلیشن انالیٹکس. ہم نے اس میں بڑا واضح طور پہ کہا تھا کہ دس از دا ٹائم کہ آپ کو انٹرسٹ ریٹ بڑھانا ہے, اور انہوں نے بہت ڈیلے کر کے بڑھایا. جب بہت ڈیلے کر کے بڑھایا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک دفعہ آپ کی ایکسپیکٹیشن جنریٹ ہو گئی, جس طرح وسیم صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ ایکسپیکٹیشن جنریٹ ہو گئی. اس وقت آپ نے اتنا ایگریسو کام کیا کہ جی 2%, 300 بیسس پوائنٹ, 400 بیسس پوائنٹ اوپر لے کے گئے, تو اس سے ایک اور نیگیٹو نیوز کریٹ ہوئی کہ یار اتنا زیادہ کام خراب ہو گیا ہے لوگوں کا کہ یار کہ اس وقت. اور ہم نے, اور مانیٹری پالیسی آپ کو یاد ہوگی کہ اسٹیٹمنٹ اگر جس ڈیٹ پہ ڈیو تھی اس سے 15 دن پہلے آ رہی ہے, 6 دن پہلے آ رہی ہے, 12 دن پہلے آ رہی ہے, تو یہ ایک اور قسم کی انسرٹینٹی کریٹ ہو گئی ہے. سینٹرل بینک کے پاس جو پہلا 2-3 چیزیں ہیں, ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ منسٹری آف فائنانس سے اگر تھوڑا سا مہربانی کرے اور اس میں سے ہاتھ نکالے سینٹرل بینک کو, اور سینٹرل بینک کو کام کرنے دے. مطلب جو سینٹرل بینک انڈیپینڈنس کا تھا ایکٹ تھا, اس میں یہی تھا نا کہ ہمیں پرائس اسٹیبلٹی کے اوپر کام کرنے دیا جائے, ہمیں منسٹری آف فائنانس ہمیں کیوں جو ہے نا وہ کر رہی ہے. یہ ہم سارے کہتے ہیں کہ میں بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں, آپ بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, کوئی انسٹیٹیوشن بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. میرے خیال اس ڈبیٹ سے بھی ذرا آگے نکلنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر وسیم کے پاس آتا ہوں. دیکھیں نارمل سچویشن میں جب ہم پالیسیز بنا رہے ہوتے ہیں, جیسے گروتھ انفلیشن نیکسز ہے, تو فلپس کرو ہولڈ کر رہا ہوتا ہے, آپ کا پالیسی مکس ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کرنٹ سینیریو دیکھیں تو آپ کا اسٹیگ فلیشن کی سچویشن ڈیولپ ہو چکی ہے. آپ کی ایک طرف بہت میسو انفلیشن ہے, دوسری طرف ویری لو اکنامک گروتھ, اور ان امپلائمنٹ آپ کی اٹس ویری ہائی, اٹس اے پیک. تو اس سچویشن میں کیا آؤٹ آف باکس آپ سمجھتے ہیں کہ سلوشنز پاسبل ہیں ایز اے پالیسی میکر, ایز اے تھنکر؟ کیونکہ جو آپ جب ایک خاص حد سے آگے آپ کی انسرٹینٹی بھی جاتی ہے تو پالیسی انسینسٹیو ہو جاتی ہے ان ٹرم آف کنٹرولنگ ادر. تو ابھی آئی تھنک اگر ایون انٹرسٹ ریٹ اگر 1-2% اوپر نیچے فلکچویٹ بھی کرتا ہے, آئی ڈونٹ تھنک اٹ ہیز اینی امپیکٹ. اٹس مائی ازمپشن بٹ مے بی آئی ایم رانگ کہ اس کا کوئی امپیکٹ آپ کی گروتھ پہ آئے گا, آپ کی جو ایڈجسٹمنٹس پہ آئے گا, بیکاز اٹس نو انسینسٹیو ٹو آل دیز تھنگ. تو ایز اے پالیسی تھنکر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واٹ آر دا آؤٹ آف باکس سولوشن ود اس, اسپیشلی وین وی ہیو سچویشن آف دس اسٹیگفلیشن؟ جی, آپ نے کہا کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ایز سچ کوئی رول پلے نہیں کرتا, اور باقی کرنٹ سینیریو میں کیا چیز رول پلے کر سکتی ہے. انٹرسٹ ریٹ ایک تو نو ڈاؤٹ اس کا انفلیشن سے اسپیشلی ریلیشن شپ نہیں ہے, اور انفلیشن میں ایون کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے انٹرسٹ ریٹ, جو جلیل صاحب نے بھی بات کی. میں اس کو تھوڑا سا نا ایلیبوریٹ کر دوں, پھر اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے میں اس پہ آتا ہوں. دیکھیں آپ اپنی اگر کریڈٹ بیسڈ ٹرانزیکشنز دیکھیں پاکستان میں, تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کتنی انفارمل چینل سے کریڈٹ آتا ہے اور کتنا کریڈٹ بینکنگ سے چینل سے آتا ہے. میرے پاس آل دو کوئی نمبر نہیں ہے, ایس ڈی پی آئی کی کوئی اسٹڈیز ہیں جو آپ کا پرائیویٹ سیکٹر کا یا ہاؤس ہولڈ کا ڈیٹ ہے اس کے اوپر, تو میں ایک بالکل رف سا گیس لیتا ہوں کہ 50-50% بھی اگر آپ اسے کریں
کہ آپ کی ٹرانزیکشنز فارمل چینل سے اور انفارمل کریڈٹ پہ کتنی بیس کرتی ہیں. اگر ہم اسے 50% بھی کریں تو جو 50% آپ کا بینکنگ کا چینل ہے اس کا پھر 1/4 جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں آتا ہے اور 3/4 جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں جاتا ہے کریڈٹ کا. اب جو کریڈٹ آپ کا پہلے ہی فارمل کریڈٹ کم ہے, پھر اس کے اوپر سے 1/4 صرف بینک آپ کے پرائیویٹ سیکٹر میں آتا ہے, اس 1/4 کا پھر فردر 15% کنزیومر فائنینسنگ ہے, باقی سارے کا سارا جو ہے وہ بزنس کریڈٹ ہے. اور جو بزنس کریڈٹ ہے اس کا 60% ورکنگ کیپٹل ہے. اگر آپ اس سارے چینل کو سمجھیں تو بیسکلی آپ جب انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں تو یا تو گورنمنٹ کا ڈیٹ مہنگا کرتے ہیں یا پھر آپ ورکنگ کیپٹل کا کاسٹ انکریز کرتے ہیں. جو ورکنگ کیپٹل کا جو کاسٹ آپ انکریز کریں گے ڈیفینیٹلی وہ آپ کا کاسٹ آف پروڈکشن ہے. اور جو پریکٹیکلی آپ کنزیومر فائنینسنگ ہے وہ ٹوٹل آپ کا 15% ہے, اس میں سے بھی کوئی 3-4% بینک امپلائیز کا اپنا لون ہوتا ہے. باقی اگر جو بالکل پرائیویٹ سیکٹر کا دیکھ لیں تو وہ بہت ہی کم لون ہوگا. تو ایفیکٹولی جس چیز کو آپ نے ڈسکریج کرنا ہے وہ پہلے ہی ٹوٹل کریڈٹ بیسڈ ٹرانزیکشن کا سارا کیومولیٹو پرسنٹیج نکالیں تو وہ مے بی 1% نکلے, اور جو آپ کا ورکنگ کیپٹل اس میں انکریز کرنا ہے جس نے اس کی پرسنٹیج زیادہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں گروتھ کو بھی دیکھنا ہے. ہم اس وقت انفلیشن کے بھی پرابلم میں ہیں اور ایکسچینج ریٹ کرنسی کے اوپر بھی ایک دباؤ رہا ہے جو کہ ابھی تک تھوڑا ایز آؤٹ ہوا ہے. دیکھیں ہمارے ہاں زیادہ تر پالیسی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو میجر میں اور پالیسی میجرز میں کنفیوز رہے ہیں. ہم ہمیشہ چونکہ ایڈمنسٹریٹو میجرز جو ہوتے ہیں اس کے آپ کو ایفیکٹس فوری نظر آتے ہیں, جیسے کہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں آپ کا ڈالر جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو میجر سے نیچے آیا, انفلیشن ریٹ میں بھی اس کا امپیکٹ نظر آ رہا ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک تھوڑا سا آپ ایل ایس ایم کی گروتھ بھی دیکھ لیں تو بڑے عرصے کے بعد ہم پازیٹیو زون میں چلے گئے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ایک سٹیبلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ سٹیبلٹی پرائمریلی جو ہے یہ ایڈمنسٹریٹو میجر سے ڈرائیو ہوئی ہے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آلدو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹو میجرز کے سائیڈ ایفیکٹس بہت ہوتے ہیں. اکنامک پالیسی کا اگر پراپر مکس ڈیزائن کیا جائے اور پراپر انسینٹیو اسٹرکچر ڈیزائن کیا جائے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس پھر بھی ہوں گے لیکن اس کو منیمائز کیا جا سکتا ہے. لیکن کرنٹ سینیریو میں دیکھیں ہمیں ہمیشہ 180 ڈگری پہ ہم پلے کرتے ہیں کہ کبھی ایک اپروچ لے لیتے ہیں کبھی دوسری. میرا خیال یہ ہے کہ ابھی ہم ایڈمنسٹریٹو میجر سے ہی صحیح ایک تھوڑی بہت سٹیبلٹی ہمیں نظر آ رہی ہے. ہمیں اس کو کنٹینیو کرنا ہے اور مین وائل ہمیں اپنے لانگ ٹرم اور میڈیم ٹرم ایجنڈا سوچنا پڑے گا. دیکھیں ابھی ہم انفلیشن کی بات کر رہے ہیں, پاکستان میں پالیسی لیول پہ کوئی نمبر ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا لانگ ٹرم انفلیشن کا ٹارگٹ ہی کیا ہے. اسٹیٹ بینک خود سے 6 سے 5 سے 7% کی بات کرتا ہے, وہ ریسرچ اسٹڈی ہے اس کی بیس پہ. جبکہ جب آپ کی امینڈمنٹ ہوئی اسٹیٹ بینک کے ایکٹ میں وہاں بہت ساری چیزیں انڈیو سینٹرل بینک کی طرف ہم نے شفٹ کر دیں. وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ ہمارا انفلیشن کا ٹارگٹ ایکچولی کیا ہوگا. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جانا کدھر ہے, ہماری ڈائریکشن کیا ہے, ہمارا گروتھ کا ایجنڈا کیا ہے. ابھی ہم اگر اپنی پاسٹ ہسٹری دیکھیں تو آپ کی گروتھ جب بھی 3.5% سے زیادہ ہوتی ہے آپ کے اسٹرکچرل امبیلنسز کریٹ ہو جاتے ہیں. آپ کا ایکسٹرنل اکاؤنٹ امبیلنس کریٹ ہوتا ہے, آپ کے فسکل سائڈ پہ امبیلنس کریٹ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے جو کرنٹ ہمارے انسٹیٹیوشن ہے اور جو ہماری کیپٹل فارمیشن ہے, جتنی ہماری اسٹڈی گروتھ ہمیں وہ الاؤ کرتے ہیں وہ صرف 3.5% ہے. تو اگر تو ہم پھر سے ایک ایزی مانیٹری پالیسی, ایزی فسکل پالیسی سے گروتھ اچیو کرنے کی کوشش کریں گے, دیٹ ول ناٹ بی سسٹینیبل. اس نے پھر ہمارے کوئی اور امبیلنسز کریٹ کر دینے ہیں. تو ہمیں پہلے اپنی وہ بلڈنگ بلاکس اور وہ فنڈامنٹل سوچنے کی ضرورت ہے جن کی بیس پہ ہم اپنا 6% ٹارگٹ کی بات ہم کرتے ہیں اور ہم اچیو کر پائیں گے. کرنٹ سینیریو میں ہم 4% سے اوپر نہیں کر سکتے. آئی تھنک اٹس اے ویری ویلڈ آبزرویشن. جب ہم ابھی سروے بھی کر رہے تھے تو 2 بڑی کامن چیزیں اس سے نکلی. ایک ہمیں گروتھ کی پہ فوکس کرنے کی ضرورت, اور دوسرا جاب کریشن. آئی تھنک دا سلوشن, اگر ہم سسٹینیبل سلوشن کی طرف جاتے ہیں تو یہ 2 پیرامیٹر ہمیں سامنے رکھنے ہیں. اور ڈاکٹر وسیم کی بات بڑی ویلڈ ہے کہ اگر ہم اس وقت اپنا ایکویلبریم گروتھ ریٹ رکھیں تو اٹس اراؤنڈ 3.5%, اور اگر آپ اس کو نیٹ کر دیں ود دا پاپولیشن تو ہارڈلی اٹس لیس دین 1%.
اور کوئی بھی کنٹری جو ہے نا لیس دین 1% GDP گروتھ پہ سسٹین نہیں کر سکتا. نہیں صاحب میں آپ کی طرف اسی چیز کو سامنے, اب ہم اگر آبجیکٹیوس اپنے رکھیں کہ وی ہیو ٹو اچیو سم لائک اے گروتھ آف 6%, جیسے ڈاکٹر وسیم بھی بات کر رہے ہیں, اور ڈیسنٹ امپلائمنٹ کریٹ بھی کرنی ہے, تو آپ کے نزدیک کیا ایڈمنسٹریٹو میجر ہو سکتے ہیں؟ ہم کوئکلی ایک راؤنڈ کرتے ہیں پھر ہم فورم کی طرف جائیں گے. تو یہ کویشچن بیسیکلی جب ہم صبح کویشچن لے رہے تھے لوگوں سے تو ان کے بڑا ویلڈ آبزرویشن تھی کہ اگر انفلیشن ٹھیک ہے جیسے ڈاکٹر وسیم کہہ رہے ہیں کہ اگر پرائز کے ساتھ ویجز کے ساتھ انڈیکس ہو جائے تو شاید اتنا پریشر اس کا نہ ہو, لیکن جب اب گروتھ بھی نہیں کر پا رہے, جب ہم جابس کریشن بھی نہیں کر رہے, تو پھر ڈیفینیٹلی اٹ ہارٹس. تو کیا ایڈمنسٹریٹو میجرز ہمیں لینے کی ضرورت ہے؟ ناصر صاحب, یہ ایڈمنسٹریٹو میجر کتنے افیکٹو ہوں گے آپ کی مڈ ٹرم یا لانگ ٹرم گروتھ کے لیے, یہ تو ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے. ابھی جو آپ 4% گروتھ کی بات کر رہے ہیں, 6% گروتھ کی بات کر رہے ہیں, فائنانس ڈویژن اور اسٹیٹ بینک مل کے جو بھی انفلیشن ٹارگیٹنگ کرتے ہیں, یہ تو آپ کا ایک انڈیکیٹر یا ایک آؤٹ کم ہوگا. اس سے پہلے تو آپ کو سیکٹر کی گروتھ پالیسیز پہ بات کرنی پڑے گی. اس میں یہ بات کرنی پڑے گی کہ کیپٹل انٹینسو ہوگی, اس میں لیبر انٹینسو ہوگی. اس کے بعد آپ نے بینکنگ, کریڈٹ, ان سب کے بارے میں سوچنا پڑے گا, اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو سوچنا پڑے گا. تو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کا گروتھ ریٹ 3% رہتا ہے, 3.5 رہتا ہے, ہائی گروتھ کی آپ بات کرتے ہیں, جو کوئی بھی بات کرتے ہیں ایڈمنسٹریٹو میجر کے ذریعے تو آپ بہت تھوڑا سا اچیو کر سکتے ہیں. مطلب کیا کریں گے آپ کہ آپ کاٹن پہ آپ کوئی سبسڈی دے دیں گے, آئیڈیا ایٹ ہو لیسٹ سکتا ہے کہ اسٹیبلٹی آپ تو کریٹ کی جائے نا. دیکھیں سسٹم میں اسٹیبلٹی لانا ضرور, آف کورس اس کے پیچھے جب تک اکنامک پالیسیز نہیں آئیں گی, کوآرڈینیشن نہیں ہوگا, اگین دیر از اے ایشو, بٹ وائی دیر از نو اسٹیبلٹی. مسئلہ اس سے زیادہ ڈیپ ہے. ابھی ہم جی ڈی پی کا آلموسٹ 90% ہمارا کنزمپشن سے آ رہا ہے. اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم یہ 23واں IMF کا پروگرام ہے جو بوم اور برسٹ سائیکل, یعنی 2 یا 3 سال ہم 4% سے لے کے 6% تک گرو کرتے ہیں, 4 سے شروع کرتے ہیں, 6 تک آتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس کی وجہ سے ہماری امپورٹ ڈیمانڈ اتنی بڑھ جاتی ہے, اتنی ہماری پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی, اتنے ڈالرز نہیں ہوتے, نتیجتاً ہمارا روپیہ ویک ہوتا ہے, ڈالر کے مقابلے میں ہماری امپورٹ مہنگی ہوتی ہیں. وہ ہماری انفلیشن کو سپلائی سائڈ فینومینا یعنی کاسٹ پش کنٹریبیوٹ کرتا ہے. انفلیشن بڑھتی ہے, انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے, پھر IMF کے پروگرام میں ہم جاتے ہیں, پھر کانٹریکشنری. یہ کھیل 25 یا 30 سال سے کھیلا جا رہا ہے. پیچھے اس کے بنیادی چیز یہ ہے کہ سیونگ نہیں ہے. وہ 10%, 8%, 8.5%, 9%, اس سے اوپر آپ نہیں جا پاتے. تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو وداؤٹ آفینڈنگ the general thinking of our society, individually as nation also, ہم کنزمپشن میں ہی سوچنا چاہتے ہیں. اب میں اس کی چھوٹی سی مثال دے دوں کہ نیچرل گیس ہمارے یہاں ڈسکور ہوئی 50s میں, 60 میں ہم نے ایکسپلوریشن شروع کر دی, 70 کے بعد ہم نے ڈسٹریبیوشن شروع کر دی. اچھا, اس کے بعد پولیٹیکل ریس شروع ہو گئی کہ اس بڑے شہر میں یہ پائپ گیس آ گئی سوئی سدن سے یا سوئی ناردن سے, تو جو ساتھ والا MNA تھا اس نے پریشر ڈالا اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ پہ کہ جب تک تم میرے تحصیل میں ڈسٹرکٹ میں تم پائپ گیس نہیں دو گے میں تو تمہیں اپنے یہ 50,000 ووٹ نہیں دوں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہیں دے دیتے ہیں. وہ PSDP میں پروجیکٹ ہوا یا کسی اور طرح ہوا, وہ SS سوئی سدرن ناردن کو جناب وہ پیسے دیے گئے. دنیا میں کہیں پائپ گیس نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس گیس کو آپ فرٹیلائزر میں ڈالتے, کیونکہ آپ کی فوڈ سیکیورٹی گندم سے آتی ہے. گندم کی قیمت 50, 60, 70 روپے, 80 روپے پر کلو گرام ہونی چاہیے تھی, وہ 150 سے اوپر چلی گئی ہے. آپ نے اس کو کنٹرول نہیں کیا. اینڈ یو ڈڈ ناٹ اسٹاپ دیر. آپ نے اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں 1600 1800 CC میں آپ نے CNG ڈالنی شروع کر دی, اور پھر آپ نے سفر کیا. بھی ایک پوری پولیٹیکل اکانومی آپ کی بات یہ ہے کہ ہم کنوینئنس اور کنزمپشن سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ایز اے نیشن. ڈیپ روٹڈ پرابلم یہ ہے, پروڈکٹیوٹی ہمارا فوکس نہیں ہے. بالکل, دیز آر دا ویلڈ پوائنٹ. اور پائیڈ نے اس پہ جو گروتھ ایجنڈا ہائی لائٹ کیا اس میں جو کی تھنگس تھی وہ ایک پروڈکٹیوٹی آپ کا کی تھنگ تھا, دین مارکیٹ کی ڈیولپمنٹ تھی, اور یہ جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے ان ٹرم آف ایلوکیشن آف دیز ریسورسز, جو گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ ہے, یہ سارے وہ آپ کے اسٹرکچرل ایشوز ہیں. اور آئی تھنک جب تک ہم اس کی طرف فوکس نہیں کریں گے کوئی بھی ہمارا سسٹینیبل سلوشن نہیں ہوگا. ڈاکٹر جلیل, اگین آپ کی طرف دا کوشچن وہی ہے کہ اگر ہم ایز اے آؤٹ کم لے لیتے ہیں گروتھ اور جاب کریشن, تو اسٹیٹ بینک کی تھنکنگ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں, اسٹیٹ بینک کا پہلی
تو جو اسٹیٹ بینک کا اپنا کام ہے وہ یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ گروتھ کی طرف جائے گا یا جاب کی طرف جائے گا. دیکھیے اگر کوئی job ایک آدھ creation مجھے کرنا. میں بتاتا پوری ہوں. طرح سے یاد نہیں، کوئی ایک آدھ ان کی اسٹیٹمنٹ میں بھی آئی تھی کہ جس میں ان کا آبجیکٹیو الٹیمیٹلی یہی میں تھا. بتاتا ہوں آپ کو. شروع میں آج سے کوئی جب یہ جس وقت ہم یہ سینٹرل بینک انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں، جو پچھلا جو سینٹرل بینک انڈیپینڈنس ایکٹ آیا تھا، اس سے پہلے سینٹرل بینک خود یہ کہتا تھا کہ ہم خود کلیئر نہیں ہے کہ ہمارا آبجیکٹیو ہے کیا، کہ کیا ہم نے کوئی انفلیشن کنٹرول کرنا ہے، ہم نے کسی انٹرسٹ ریٹس لکھا ہوا تھا، ناٹ دا انٹرسٹ ریٹس کو مینیج کرنا ہے، یا ہم نے کوئی جاب کریٹ کرنی ہے. وہ الٹیمیٹ ایک گول آ جاتا تھا اس کے. وہ جو 1956 والا ایکٹ تھا اسٹیٹ بینک والا، کہ اس میں کہ جی الٹیمیٹلی ہم نے جو ہے نا وہ گروتھ اور پروڈکٹیوٹی کی طرف دھیان دینا ہے. تو بیچ میں انہوں نے جیسے کہ یہ وہ جو سینٹرل بینک انڈیپینڈنس، جس میں ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں یہ کہا جی کہ ہم نے دکان بیچ دی ہے، ہم نے IMF کو اسٹیٹ بینک بیچ دی، اور بڑا تماشا ہم نے کھڑا کیا تھا یہ عمران خان والے دور میں. اس کا جو کور جو پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ یار کہ سینٹرل بینک کا جو پہلا جو فور موسٹ کام ہے وہ ہے کہ انفلیشن کو کنٹرول کرنا. پرائس، ناٹ دا انفلیشن کنٹرول کرنا، دا پرائس اسٹیبلٹی. پرائس اسٹیبلٹی ایک اور چیز ہے اور انفلیشن کو کنٹرول کرنا ایک اور چیز ہے. یہ مطلب اس کا بیسک ہے. اسٹیٹ بینک یہ ضرور دیکھ سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد، 2 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد پروڈکٹیوٹی بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی، امپلائمنٹ بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی. وہ اپنی دیکھیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا تھا کہ بہت ساری نا کنٹراڈکٹری پالیسیز چل رہی ہوتی ہیں. اینڈ آپ کی مانیٹری پالیسی ایک اور سائڈ پہ چل رہی ہوتی ہے، آپ کی فسکل پالیسی ایک اور سائڈ پہ چل رہی ہوتی ہے، ٹریڈ پالیسی ایک اور سائڈ پہ چل رہی ہوتی ہے. تو الٹیمیٹلی اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں آ رہا ہوتا. سینٹرل بینک یہ کر سکتا ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ کر سکتا ہے کہ اپنی پالیسیز کو ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا شروع کر دے. میں نا ایک چھوٹی سی بات مجھے ابھی یاد آ گئی ہے. پرانے جب بچے تھے ہم چھوٹے چھوٹے، تو 84 85 86 میں، تو والد صاحب میرے مزدور تھے، وہ کام کر رہے تھے. تو وہ ایک بندہ آیا ان کے پاس، تو انہوں نے نا جلدی میں آ کے کہا کہ جی حنیف لا لائے ہو، احتجاج ہونا پہ ہے. مطلب وہ ابو میرے کا نام تھا حنیف صاحب، حنیف. تو انہوں نے کہا احتجاج ہو رہا ہے. تو ابو نے اسے نا بڑی تیزی میں وہ کام کر رہے تھے، تھوڑا تھوڑا لگے ہوئے تھے. تو وہ چلا، وہ ابو نے اسے کہا میں آ رہا ہوں، تم جاؤ میں آ رہا ہوں. تو میں تھا تیسری جماعت میں یا چوتھی جماعت میں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ احتجاج کیا ہوتا ہے، مطلب ان سے پوچھا کدھر. تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کوئی قیمتیں شیمتیں ود گیا نے، تو اس چکر میں کوئی احتجاج ہو رہا ہے. اب نہ مجھے قیمتیں کا بڑھنے کا پتہ تھا، نہ مجھے احتجاج کا پتہ تھا. چلیے ہم ایک اور اسٹرائک کی طرف جاتے ہیں. جسٹ میں ڈاکٹر وسیم سے کوئک کامنٹ لے لوں، دین وی ول اوپن دا فلور، کہ پالیسی کوآرڈینیشن ہم کیسے اچیو کر سکتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر نعیم کا بھی یہی پوائنٹ ہے اور ڈاکٹر جلیل بھی اسی طرف فوکس کر رہے ہیں. تو ہاؤ وی کین اچیو پالیسی کوآرڈینیشن امنگ ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈر، ناٹ only the fiscal and monetary but all the stakeholder at a broader level. جی دیکھیں، ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی چیز، سب سے امپورٹنٹ ریفارمز میں ہوتا ہے سیکوینس. ہم نے کون سی چیز کب پرائرٹائز کرنی ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے. یہ جو پرائس اسٹیبلٹی سے ہم سٹارٹ لیں، چونکہ انفلیشن کی بات ہے، دیکھیں مانیٹری پالیسی ہو، فسکل پالیسی ہو، ٹریڈ پالیسی ہو، یا آپ کی ایون ہیومن ریسورس کی پالیسی ہو، لیبر پالیسی ہو، الٹیمیٹلی آپ نے لوگوں کی ویلفیئر بڑھانی ہے. اور لوگوں کی ویلفیئر کے لیے ہی ڈیولپمنٹ، اور ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو گروتھ چاہیے. اب یہ جو ساری پالیسیز ہیں، ان کا کام ہوتا ہے بیسکلی آپ کی گروتھ کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا. یا جب آپ کی گروتھ ایسی جو کہ ایسے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ گروتھ کی سپیڈ وہ ہے جو سسٹینیبل نہیں ہے، تو یہ پھر اپنے سپیڈ بریکر کے طور پہ یہ پالیسیز کام کرتی ہیں. پوری دنیا کی ہسٹری دیکھ لیں ڈیولپمنٹ کی، کسی کنٹری نے ایک منیمم پر کیپٹا انکم کا ٹارگٹ اچیو کرنے سے پہلے پرائس اسٹیبلٹی کو اپنا ٹارگٹ نہیں بنایا. ایون اس وقت بھی آپ دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، چائنا کو دیکھ لیں. چائنا کے سینٹرل بینک کے گورنر کی سپیچ میں نے سنی، اس نے کہا ابھی ہمارے پہ وہ ٹائم نہیں آیا کہ ہم پرائس اسٹیبلٹی کو اپنا آبجیکٹو بنائیں. دیکھیں آپ کی اس وقت ساری پالیسیز آپ کی گروتھ کو بیسکلی ایک بگ پش دینے کے لیے، اس کا ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنانے کے لیے الائنڈ ہونی چاہیے. تو جب تک ہم پہلے اپنے اندر یہ سوچ ہی نہیں ڈیولپ کرتے، تو پھر تو ایسا ہی ہوگا کہ ایک اکانومی ہے جس کے اندر $20,000 پر کیپٹا انکم ہے، اور آپ کا جو ہے وہ سارے کا سارا کریڈٹ فارمل چینل سے آتا ہے، اور پھر کنزیومر فائنینسنگ جو ہے وہ اس کی ایک ویٹیج کافی زیادہ ہے. وہاں پہ تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ سینٹرل بینک کو آپ پرائس اسٹیبلٹی ٹارگٹ دے دیں، الٹیمیٹ گول دے دیں، اور انٹرسٹ ریٹ ایز انسٹرومنٹ دے دیں.
لیکن جو ہمارے جیسا ملک, ہم نے ابھی کچھ اسٹارٹ ہی نہیں کیا, تو ہم اسپیڈ بریکر کس کے لیے ابھی ہم 70 سال وہ اسی میں انفینٹ انڈسٹری کا جو کانسیپٹ ہے, وی آر اسٹل اے انفینٹ کنٹری. فلور از اوپن فار کوشچن, ویری کوئک اینڈ بریف کوشچن, تاکہ ہم 2-3 راؤنڈ کر سکیں. ڈاکٹر ادریس, دین ویری کوئک کوشچنس. السلام علیکم جی, تھینک یو فار اے ویری انفارمیٹیو سیشن. میں جاننا چاہ رہا ہوں کوئی جو ایسے 2 سال میں جو کنزمپشن باسکٹ چینج ہوئی ہے, کوئی اس پہ سیریس اسٹڈی ہے؟ کیونکہ اس کی امپورٹنس اس لیے ہے کہ جیسے ڈاکٹر ناصر نے کہا کہ وہ ہائی انکم سے ہائی ایکسپینس سے لو ایکسپینس پہ چلے گئے ہوں گے, لیکن ایسا بھی تو ہوا ہوگا کہ کسی نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا, وہ نہیں گیا ہوگا, کسی نے ایکس رے کروانا ہوگا, اس نے نہیں کروایا ہوگا, کسی نے بچے کو 15,000 کی فیس سے 10,000 پہ ڈال دیا ہوگا. تو یہ ہمیں معلوم ہوگا تو پھر جو ہے کوئی ہم اسٹریٹجی ڈیوائز کر سکیں گے. کیونکہ یہ 35-40% کی انفلیشن تو جس حکومت کا فٹ ہولڈ بڑا اسٹرانگ ہو اس کے لیے بھی بڑا مشکل ہے. ہماری حکومتیں تو 2 سال سے ٹرانزیشن میں ہیں. تو اکانومسٹ نے اور ریسرچرز نے جو ایک یعنی بڑا شارٹ کمنگ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. سیکنڈلی ایک چھوٹا سا انٹرسٹ ریٹ پہ ڈاکٹر جلیل کا ویو یہ ہے کہ یہی سب سے افیکٹو چینل ہے دنیا میں, اور ڈاکٹر وسیم نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ جو ہے اس کو یہ شارٹ کمنگ ہے لینڈنگ سائڈ سے. اگر اس کو ہم سیونگ سائڈ سے بھی دیکھیں تو ہمارے کوئی 40% ڈپازٹس ایسے ہیں جو لوگوں نے اپنی مرضی سے 0% ریٹ پہ رکھے ہوئے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ میں. تو نان افیکٹونیس یہ ساری دیکھتے ہوئے ڈاکٹر جلیل ری وزٹ کرنے کا چانس ہے کہ انٹرسٹ ریٹ افیکٹو چینل. جی تھینک یو, اوور ٹو یو. نوٹ کر رہا ہوں. میرا نام عمر حیات ہے جی, اور میں پول نیوز میں اکانومی ہی کور کرتا ہوں. جیسا کہ آپ نے نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کی بات کی, تو میرے خیال میں کافی عرصہ ہو گیا کہ اس کا کوئی اجلاس نہیں ہوا. پچھلی گورنمنٹ میں بھی نہیں ہوا, کیونکہ ہم رپورٹ کرتے ہیں. پہلے تو ویکلی ہوتا تھا, پھر ویکلی سے منتھلی پہ. کویسچن کوئکلی کر لیں تاکہ ہم اس طرف آئیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کا اجلاس متوقع ہے, اور کیوں نہیں ہو رہا, وجوہات کیا ہیں؟ اور دوسرا میرا کویسچن یہ ہے کہ ابھی آپ نے ایک بات کی کہ میڈیا جو ہے وہ جو جس چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. تو میں یہاں آپ کو کریکٹ بھی کر دوں کہ 2 ہفتوں سے جو ایس پی آئی ہے ایک ہفتے میں 1.7% کم ہوئی, اور دوسرے ہفتے میں 0.33% کم ہوئی. اور جو ایل ایس ایم گروتھ میں اضافہ ہوا وہ ری بیسنگ تھی یا کیا ایشو تھا؟ کیونکہ پچھلے سال تھینک یو, آپ کا کویسچن آ گیا. میں ذرا کریکٹ کر دوں نا, کریکٹ ہو گیا نا, آپ کا کویسچن آ گیا. اسی طرح جو ہے وہ رپورٹ کیا کہ یہ مہنگائی میں یا انفلیشن میں کمی ہوئی ہے. جی تھینک یو سو مچ. نیکسٹ پلیز. I'm Mohammad Ali Abrar from University of the Punjab, and my question is, one of the panelists define کہ جو انفلیشن کو ٹارگیٹ کرنا ہے تو ہمیں انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا پڑے گا, اور جو ون آف دا پینلسٹ آن دا سیم بینچ سیٹ دیٹ کہ کنزیومر فائنانسنگ جو ہے اور ہماری لمیٹیڈ کریڈٹ اویلیبلٹی کو ڈیفائن کیا انہوں نے. تو ایک طرف ہم انفلیشن کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا رہے ہیں, اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کریڈٹ بیسڈ اکانومی نہیں ہے میجرلی. تو کیا سینٹرل بینک انفلیشن کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ کو بدنام نہیں کر رہا؟ تھینک یو. نعیم صاحب, آپ سے 2 کویسچن بیسیکلی. ایک کہ باسکٹ اگر چینج ہو رہا ہے جیسے ڈاکٹر ادریس کہہ رہے ہیں, تو کیا اس کے اوپر پی بی ایس کیا سوچ رہا ہے؟ دوسرا کہ یہ جو ایڈمنسٹریٹولی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے, تو خیر اس ایڈمنسٹریٹو اس کو ہم شاید نہ بھی ڈیل کریں, لیکن فرسٹ کویسچن از امپورٹنٹ. اور دا لاسٹ کویسچن کہ میڈیا آپ کی باتیں سن رہا ہے. میں شروع وہاں سے کر لیتا ہوں. آپ یقیناً بہت اچھے پروفیشنل ہیں, اور ویری کوئکلی, کیونکہ ابھی ہم نے ایک راؤنڈ اور سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں. اچھا, میں پروفیسر صاحب کی کوشچن کی طرف آتا ہوں. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ اب ہماری سوسائٹی کو نیگیٹو انکم شاکس لگ رہے ہیں, کیونکہ ہماری پرچیزنگ پاور اس ہائی انفلیشن کی وجہ سے ایروڈ ہو رہی ہے. ویجز ایسے نہیں بڑھ رہی, تو لوگ اس کو کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ وہ ان ایکسپینسو چیزوں کی طرف جا رہے ہوں گے, اپنا گھومنا پھرنا کم کر رہے ہوں گے, بچوں کو ہو سکتا ہے سستے اسکولوں میں ڈال رہے ہوں گے, سستی دوائیاں لے رہے ہوں گے یا نہیں لے رہے ہوں گے, بہت ساری چیزوں میں وہ کمپرومائز کر رہے ہوں گے, سوئچنگ پیٹرنز ہوں گے. تو یہ 2009 میں تو ایک ایسی اسٹڈی ہوئی تھی, لیکن اب میرا خیال ہے یہ ڈیو ہے, یہ ہونی چاہیے. 2024-25 میں کی ری بیسنگ کر رہے ہیں ہم, یہ ہاؤس کی انفارمیشن کے لیے جو اکنامکس سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہوں. 2022 میں ہم نے 2015-16 کی بیس پہ جی ڈی پی کو ری بیس کیا,
اور وہ اپروو ہوا 2022 میں اور اس میں 7-8 سال لگے. تو اس میں کافی عرصہ ہوتا ہے 7-8 سال. اس میں آپ کے جو سیکٹرز ہیں ان میں ہارزونٹل ایکسپینشن بھی کافی ہو چکی ہوتی ہے اور اس میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے 24-25 میں کر رہے ہیں, اس میں یہ چیز ہم کریں گے کہ جہاں ہم لگژری ورسز نیسیسٹی گڈس کی بات کر رہے ہیں تو اوور دا ٹائم بہت ساری وہ ڈیفینیشنز بھی چاہیے. ڈاکٹر وسیم آپ کا جواب لے لوں کہ ایک تو انٹرسٹ ریٹ پہ, پھر میں ڈاکٹر جلیل کے پاس آتا ہوں. ایک انٹرسٹ ریٹ پہ اور دوسرا ہم یہ جو کریڈٹ اور اکانومی کا نیکسز ہے اس پہ اگر آپ کوئکلی رسپونڈ کر دیں تاکہ دونوں کویسچن ایڈریس ہو جائیں. پھر ڈاکٹر جلیل. جی, ایک تو ڈاکٹر ادریس صاحب نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا اسٹڈی والا, تو وہ ظاہر ہے پی بی ایس کے فورم سے تو ایک اس کا مے بی کل کلام کنزمپشن باسکٹ اور اس کی بات ہو. ریسرچ کی حد تک میں نے 2 چیزوں کی ایسٹیمیشنز کمپلیٹ کی ہے. اس میں ایک اسٹڈی میری اس پہ ہے کہ جو ہمارا ریٹیل اور ہول سیل کے پرائس کا مارجن ہے یہ انفلیشن کے ساتھ چینج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو اس میں ہمارا رزلٹ یہی ہے, ہم نے اسپیشلی ایس پی آئی کے آئٹمس کی پرائسز لے کے اس کی اوپر کیا ہے کہ جیسے جیسے انفلیشن انکریز ہوتا ہے ہول سیل اور ریٹیل کا مارجن بھی وائڈ ہوتا جاتا ہے. تو یہ ایک انفلیشن میں کنٹریبیوشن ایک کنٹریبیوٹر ہے. دوسرا جو آپ کی ہے اس میں مجھے ابھی سارے ریزلٹس نہیں ذہن میں, لیکن اتنا مجھے بالکل کلیئر ہے کہ انفلیشن سے لوگوں نے ہیلتھ اور ایجوکیشن میں کٹ کیے ہیں اپنے ایکسپینڈیچرس. یہ اس میں کلیئر سے. اور یہ جب ہم اس تھیم بھی دیکھیں تو جو ہمارا لائیولیہڈ ہے, میں صبح بھی اس کویسچن پہ بڑا فوکس کر رہا تھا کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ کتنی سوئچنگ ہو رہی ہے. ابھی بنگلہ دیش کی ایک اسٹڈی آئی ہے ریسنٹلی, اسی ایون دیکھیں ان کی انفلیشن رفلی ٹچنگ 10%. They show there is a significant change in health and education expenditure even within short term. Exactly. آپ کوئی اور ایڈ کرنا چاہیے پھر ڈاکٹر جلیل کے پاس. وہ کریڈٹ کی جو بات کر رہے تھے, دیکھیں کریڈٹ تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی سوسائٹی میں کریڈٹ نہیں ہے. کریڈٹ بیسڈ ہے. آپ گھروں میں بھی کمیٹیاں چلتی ہیں, دکاندار آپ کا ہر ایک کہیں نہ کہیں اس نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے, کوئی انفارمل چینل سے کہیں سے پیسے پکڑتا ہے. آپ کی ساری پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے آپ کسی سے پوچھ لیں, آپ نے گاڑی اس نے انسٹالمنٹ پہ لی ہوئی ہے. کریڈٹ ہے. آپ اگر کہیں نا کہ بینکنگ چینل سے سارے کا سارا پرائیویٹ سیکٹر کا کریڈٹ, وہ نہیں ہے. وہ تو میں نے پہلے ہی کہا کہ پہلے انفارمل ہے, فارمل ہے, فارمل کے اندر پھر گورنمنٹ کا سب سے بڑا ویٹ ہے. تو عام بندہ بینک سے پیسے نہیں لیتا, لیکن کریڈٹ بہرحال ہے. تو اب سب سے پہلے مانیٹری پالیسی کو بھی اگر پراپرلی آپ نے کنڈکٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے جیسے ہم ڈفرینٹ میچورٹیز کے انٹرسٹ ریٹس کے ہم انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں اور ڈفرینٹ ایسٹس کی پرائسز کی مارکیٹ انٹیگریشن کی ہم بات کرتے ہیں, سینٹرل بینک کو سب سے پہلے یہ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ انفارمل مارکیٹ کا جو کریڈٹ ہے اس کا اور ان کے انٹرسٹ ریٹ کا وہ ٹرانسمیشن کیسے ہوتا ہے. جی تھینک یو ڈاکٹر وسیم. ایک ڈاکٹر ادریس کا کویسچن کہ ہم نے جی سین سے لے لو, اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں کہ ایک تو وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسہ پڑا ہے, اٹس اگین لائک لیک آف انفارمیشن. دوسرا انٹرسٹ ریٹ کو کیسے انوویٹ کیا جا سکتا ہے, اگین ادر کویسچن بائی ڈاکٹر ادریس ویری کوئکلی تاکہ ہم سیکنڈ راؤنڈ کی طرف. ڈاکٹر صاحب نے جو کہا تھا کہ ریوزٹ ہوں گے کہ نہیں ریوزٹ ہوں گے, ریوزٹ تو ہوگا, یہ تو کنفرم ہے. کنفرم اس لیے کہ آپ دیکھیں انفلیشن کا ایک اپنا بیس افیکٹ ہوتا ہے نا, مطلب اب آگے ایسے تو نہیں ہوگا کہ انفلیشن اب 35% اور 50% ہوگا. دوسرا اس ہائی لیول پہ انٹرسٹ ریٹ پہنچ چکا ہے کہ اب اس نے نیچے آنا ہے. کچھ دیکھیں وہ اس میں اسٹیٹ بینک کی اپنی بھی کچھ اسٹڈیز ہیں کہ ہاں چوائس نہیں ہے سیریسلی. ہاں یہ کہتا ہے کہ ہم نے کاؤنٹر فیکچر لیا ہوا ہے جو کہ ان کے پاس نہیں. جی ڈاکٹر نعیم آپ کے پاس, پھر دوسرا راؤنڈ لے لیتے ہیں. سوئچنگ پہ جو بات کی نا, اس کا ایک تو شارٹ ٹرم ایفیکٹ ہے کہ فوری طور پہ کیا ہے, اس کا تو لانگ ٹرم دیکھیں. اور پاکستان کے کانٹیکس میں 2 تہیں ہیں, ان کو دیکھنا بہت ضروری ہے. ہم ابھی تک رورل اربن میں 40 اور 60 پہ اسٹیک ہیں کہ 40 رورل ہے یا اس سے کم اور 60 اربن ہے. یہ غلط ہو چکا ہے. ہمارے پاس سینسس میں جو پاپولیشن ڈینسٹی آئی ہے, جو ہاؤسنگ ڈینسٹی آئی ہے, جو ہائی رائز ڈینسٹی آئی ہے, بائی نومبر اینڈ انشاءاللہ یہ پبلک ہو جائے گا ڈیٹا. وہ اب مثال میں دے دوں آپ کو بہت موٹی, DHA2 ابھی تک رورل ہے, DHA5 ابھی تک رورل ہے. DHA5 میں آپ کے پاس 16 منزلہ اونچے اپارٹمنٹ ہے. سیم گوز وتھ کراچی, سیم گوز وتھ لاہور, سیم گوز وتھ فیصل آباد, سیم گوز وتھ ملتان. یہ ہم فار ریونیو پرپز ہم اس پہ اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ رورل ہے. اچھا اب رورل میں اگر وہ واقعی رورل ہے تو ایجوکیشن اور ہیلتھ کا فینومینا ٹو سبسٹینٹیو پورشن پبلک سیکٹر سے ہوتا ہے, تو شاید وہ انفلیشن کا اتنا امپیکٹ, اتنی ہیٹ نہ آ جائے. لیکن ٹاؤنز میں اور شہروں میں یہ پرائیویٹ سیکٹر سے, وہاں سوئچنگ زیادہ ہوگی, آپ کا لانگ ٹرم ہیومن کیپٹل وہ ڈیمیج ہوگا. جی تھینک یو. اور یہ پبلک بھی کیجیے گا, ریسرچر کو بھی دیجیے گا جو آپ نہیں دیتے. ویری کوئکلی شارٹ کویسچن تاکہ ہم میکسیمم کویسچن. جی پہلے بیک سے لے لیتے ہیں, آپ کویسچن کر لیں, پھر جی وہ اینڈ پہ. جی آپ ویری کوئکلی, ویری شارٹ 1 لائنر کویسچن, ٹھیک ہے.
इसके बाद आपका नंबर, वो स्टूडेंट है पीछे. I'm literally Dr. Wasim's and Dr. Jalil's and Very quick Dr. question, Nasser's no student. debate. I'm Sadia Sherbaz from Fatima Jinnah Women University. My question is very simple, sir. You talked about low-level equilibrium trap, Dr. Jalil, and Dr. Wasim, you talked about the need for a big push. The kind of resources that are required to Question get करें, out question. of the trap, can you tell me where they are going to come from for Pakistan? जी आपका क्वेश्चन. एनी अदर स्टूडेंट, बैक से कोई स्टूडेंट है, आप इसके बाद आपका क्वेश्चन. पहला सर मेरे सर आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स को बोलने का मौका दिया जाए, बाकी बिल्कुल किसी बने को ठीक, इजाजत नहीं बिल्कुल है। ठीक। क्योंकि सर हम सर अपनी छुट्टियां से चले- दो जो है यहाँ पे कुर्बान करने के लिए आए हैं। क्वेश्चन करें. दूसरा सर मेरा ये सर क्वेश्चन है कि क्या सर सूद के बगैर भी निज़ाम चल सकता है या नहीं चल सकता है? थैंक यू सो मच. नेक्स्ट क्वेश्चन बैक से स्टूडेंट, फिर फ्रंट. सर एज यू मेंशन कि जैसे ही हमारा इन्फ्लेशन का रोल ऑन लाइववुड है कि लोगों ने बेसिक नेसेसिटीज़ पूरे करने के लिए दे कट ऑन देयर education and health facilities. So how can we relate it to with the long term goals जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे पास growth हो, हमारे पास capabilities हो, लेकिन अगर आप लोग due to inflation education budget ही cut कर रहे हैं तो where our country is चलें, leading. थैंक यू. आपका उसके बाद क्वेश्चन ले लेते हैं. वेरी क्विकली डॉक्टर साहब क्वेश्चन. अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर जमील, यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर. आप जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, लेकिन हम वो ढूंढ रहे हैं जिन्होंने आपको ये बोलने का मौका दिया या मजबूर किया कि अगर गवर्नमेंट 22% इन्फ्लेशन टारगेट में रखेगी और गवर्नमेंट हमेशा अपने टारगेट से पीछे रही है, इसका मतलब है इन्फ्लेशन इससे कहीं ऊपर जाएगा, 40% पे जाएगी. तो फिर पॉइंट इज कि वो जो टारगेट सेट कर रहा है वो कौन है? थैंक यू डॉक्टर साहब. इज आउट ऑफ सेंसेस कि वो जी 22% पीछे स्टूडेंट से inflation क्वेश्चन ले लें. थैंक यू डॉक्टर साहब. हु इज़ बेसिकली द प्लेयर. एक लाइन, फिर आपके पास आते हैं, सबसे क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम एक ही दफ़ा रिस्पॉन्ड करेंगे. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इंटरेस्ट रेट के अलावा फिस्कल साइड पर कौन सी रिकमेंडेशंस हैं सब्सिडीज़ के अलावा जो कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के जी लिए जा ठीक है. सकती हैं? थैंक यू. अदर एनी अदर इंटरवेंशन अदर देन इंटरेस्ट रेट. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टेट बैंक जो है वो वेट एंड वॉच की पॉलिसीज़ अपनाता है और जो दूसरे कंट्रीज अप्लाई करते हैं वो बाद में अप्लाई करता है, तो ये ज्यादा नहीं है कि डेवलप्ड ठीक है. कंट्रीज कास्ट ऑफ डिलेज इन पॉलिसी, आपका क्वेश्चन आ गया. थैंक यू. डॉक्टर हैदर. मेरा क्वेश्चन जो है डॉक्टर वसीम से है कि जिस तरह एक्सपेक्टेशंस को जो है वो डाउन करने के लिए हमारे पास स्टिक जो है वो बहुत इफेक्टिवली यूज़ होती है, क्या थ्योरेटिकली स्पीकिंग कैरेट्स हैं हमारे पास जी थैंक यू डॉक्टर हैदर. प्राइस को कंट्रोल करने के लिए? कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी जो कि मुझे नहीं लगता. सर जी 3 छोटे क्वेश्चन. फर्स्ट वेरी क्विकली वन क्वेश्चन. बहुत स्मॉल. सबसे पहले मॉनेटरी ओवरहैंग का क्या रोल है? सेकंड ये है कि क्या स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी जो थ्रू इंटरेस्ट रेट है, मेरी जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक जहाँ मॉनेटरी ओवरहैंग है वहाँ इफेक्टिव आ रहा है, मीन नेगेटिव साइन. और थर्ड ये है कि क्या इस वक्त ऑब्जेक्टिव ग्रोथ होना चाहिए या स्टेबिलिटी होनी चाहिए? जी थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम द बैक? किसी और का कोई क्वेश्चन? थैंक यू. सो डॉक्टर वसीम, मैं आपसे शुरू कर दूँ क्योंकि फिर देन वी कंक्लूड. वी हैव लास्ट 5 मिनट टू कंक्लूड दिस सेशन. तो आपके क्वेश्चन आपके पास हैं. वेरी ब्रीफली, यू हैव 1.5 मिनट. जी, पहली बात यह है कि बिग पुश का मतलब रिसोर्सेज नहीं होते. ये थेरीज 1956 में फेल हो चुकी. अब रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है. दूसरी बात यह है कि इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम क्या सूद के बगैर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ मॉडल प्रेजेंट करना पड़ेगा, ख़ुद से नहीं होगा. इन्फ्लेशन टारगेट की बात की जमील साहब ने. देखें, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन टारगेट नहीं सेट किया जाता. इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन होता है, वो प्रोजेक्शन को हम टारगेट कह देते हैं. वो बेसिकली ये रईस साहब बैठे हैं, ये डेट की और इनकी डेट सर्विसिंग की कैलकुलेशन में काम आता है, वो एज सच टारगेट नहीं होता. दूसरी बात यह कि इंस्ट्रूमेंट मॉनेटरी पॉलिसी का और किसी ने बात की. देखें, करेंसी इन सर्कुलेशन पे पाकिस्तान में काम करने की ज़रूरत है. M2 का 1/3 अभी भी करेंसी इन सर्कुलेशन है. जब तक करेंसी इन सर्कुलेशन को आप नहीं उसको प्रॉपरली रिफॉर्म करेंगे, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकता. एक्सपेक्टेशंस देखें, आप और कुछ भी ना करें, आवाम को सही तरीके से कम्युनिकेट तो करें. एटलीस्ट मीडिया का इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन करें, कि प्रॉपर कम्युनिकेट करें. कि देखें, हम तो हर बंदा परेशान था पिछले साल के पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है या नहीं. वो भी परेशान था जिसको ये भी नहीं पता डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब होता है. तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पहली चीज़ है. अगर पॉलिसी मेकर ये भी नहीं बता सकता कि हम क्या कर रहे हैं, सिवाय इसके कि मीडिया पर्सनस के रिबटल बनाने के,
یہ ایک کام منسٹریز کرتی ہیں, ریبٹل بنائی جاتے ہیں, وہ لوگوں کے کس کام کے ہیں؟ تو لوگوں کو اچھا ایک پراپرلی بات بڑی ایجوکیٹ کل کریں. سے ہم سننے کہ بولنے کی بھی ابھی پابندی لگ جائے گی کچھ عرصے تک. ڈاکٹر نعیم صاحب لاسٹ آپ کے کام, دین وی ول کنکلوڈ آفٹر ٹیکنگ. یہ جو موسٹلی یہ کوشچن تھے یہ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی اس کے کانٹیکس میں تھے, اسپیشلی ٹارگیٹنگ کے کانٹیکس میں, if you want to add anything. ایڈمنسٹریٹولی تو جیسا ابھی انہوں نے بھی بتایا کہ جتنا ہم تو دیکھیں نا جو سینسٹیو پرائس یا کنزیومر پرائس ہے اس میں ہول سیل اور ریٹیل کے مارجن کو ہم جغرافیلی ڈس ایگریگیٹ کر کے گورنمنٹ سے شیئر کرتے ہیں, اس کے بعد ایڈمنسٹریٹو میجر لیتے ہیں. تو جتنا ڈفرینس زیادہ ہوتا ہے اتنا انسینٹیو لوگوں کے لیے ایکسیسو پروفیٹرنگ کا ہورڈنگ کا بڑھتا ہے, اس کو ایڈمنسٹریٹو میجر سے کر سکتے ہیں اور وہ ہمارا رول ہے. ہاؤڈنگ بھی ایک صبح ہمارا جو فائنڈنگ تھی اس میں یہ تھا کہ اگر اس کو بھی ہم تھوڑا سا مینیج کر سکیں تو پروبیبلی اٹ ول آلسو ریلیف ملتا ہے. اور اسپیشلی جو اسمگلنگ کا کانسیپٹ آپ لوگوں نے کیا ہوا. جی ڈاکٹر جلیل اوور ٹو یو. دیکھیں ویری کوئکلی 1.5 منٹ. ایک جو بات کی نا کہ لو لیول ایکولیبریم, تو ایک اپر لیول ایکولیبریم بھی ہوگا نا. ایک وہ جو اپر لیول ایکولیبریم ہے میرے نزدیک اس کے 3 اسٹیک ہولڈرز ہیں. ایک ہمارے بڑے بزنس ٹائکونس, دوسرا ہماری پولیٹیشینس یا ان کا گٹھ جوڑ, اور تیسرا آف کورس ملٹری. تو اب ان کو اگر نیچے سے لو لیول ایکولیبریم کو اگر ایڈجسٹ کر کے اوپر لے کے آنا ہے نا, تو پھر یہ جو اوپر والا ایکولیبریم ہے اس نے بھی نیچے آنا ہے اب, رائٹ. دس از دا اونلی سولوشن کہ اب یہ جو اوپر والا ایکولیبریم والا ہے یہ بیسیکلی سارے میس کا نا بینیفیشری ہے, یا اس کو جیسے بھی آپ سمجھ لیں. مطلب میں اس کو یہی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اب اکانومی اگر سیدھی کرنی ہے نا تو اس کو دل بڑا کرنا ہے. جب تک یہ دل بڑا کر کے اب تھوڑا سا اپنے آپ کو نیچے ایڈجسٹ نہیں کرے گا تو نیچے والا اوپر ایڈجسٹ نہیں کرے گا. باقی یہ سارے کاسمیٹکس ہیں کہ آپ انٹرسٹ ریٹ اوپر کر لیں نیچے کر لیں. ڈالر 310 روپے کا تو آپ اس کو 280 روپے پہ لے آئیں, یا کوئی اور کام اس طرح کا کر لیں. یہ ساری کاسمیٹکس ہے. جب یہ تھوڑا سا یہ جھاڑ پھونک بیٹھتی ہے تو بس پھر یہ سارے اپنی جگہ پہ 350 پہ پھر ڈالر آپ کا بیٹھا ہوا. تھینک یو ڈاکٹر ندیم. ایک چھوٹی سی چیز ویری کوئکلی گفتگو ہوئی نا, دیکھیں ڈسٹورژن کم سے کم کریں, مارکیٹ کو کام کرنے دیں. چاہے وہ سبسڈیز آپ پولیٹیشنس کے تھرو دے رہے ہوں, بیوروکریٹس کے تھرو دے رہے ہوں, کوئی لابسٹ گروپ ہو, آرم فورسز ہوں, یہ کم سے کم کریں ڈسٹورژن. جتنا مارکیٹ کو فنکشن کرنے دیں گے اتنی صورتحال بہتر ہوگی. میں چھوٹی سی مثال دے دوں کہ سبسڈائز کریڈٹ جو آپ کا ایگریکلچر کا ہے تقریباً 800 بلین کے ٹیون کا ہے, اس میں میجر حصہ پنجاب میں جاتا ہے. اینڈ ایوری ون واز فیلنگ ہیپی شاید یہ فارم پروڈکٹیوٹی میں یوز ہوگا. وہ کموڈیٹی امپورٹ کے لیے یوز ہوا اور اس کے بعد اس پہ انہوں نے اپنا پروفٹ رکھ کے آپ کو گندم کھلائی ہے. تو گورننس آپ کی ویک ہے. آپ وہ پیسہ سبسڈائز کریڈٹ پہ ان فارمرز نے یا مڈل مین نے بجائے فارم پروڈکٹیوٹی کے لیے ہو کموڈیٹی امپورٹ کے لیے یوز کیا. اچھا دیکھیں پائڈ کی بڑی اس پہ ایکسٹینسو ریسرچ ہے کہ گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ کیا ہے, سبسڈی ہماری جا کے آ رہی ہے, مارکیٹس ہم کیوں نہیں ڈیولپ کرنے دیتے. یہ سارے ریئل ایشوز ہیں. اگر جیسے ہمارے پینلسٹ بھی اس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں کہ جب تک ہم ان فنڈامنٹلس کو ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, جو ہماری اس وقت پالیسیز ہیں دے آر جسٹ کاسمیٹکس, اور وہ اسی حد تک ایڈریس کر سکتی ہیں کہ آپ کو سیٹسفائی کریں. جی 1% انفلیشن نیچے آ گیا, 2%. ہماری اکانومی تو ایکچولی ابھی اس کے فنڈامنٹل اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم 3% سے اوپر گرو بھی کر سکیں, جس کو ڈاکٹر وسیم نے ہائی لائٹ بھی کیا. تو میرے خیال میں اگر انفلیشن اور لائیولیہڈ کے نیکسز کو ہمیں ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنا ہے اور اس پہ آگے ہمیں اس کو ایڈریس کرنا, اور یہ جو اسٹیگفلیشن کا فنامنا ہے جس میں ہم سب اس وقت پس رہے ہیں, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں ایک ڈیپ تھنکنگ کی ضرورت ہے. اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ وہ جو فنڈامنٹلز ہیں ان کو ہم ایڈریس کیسے کر سکتے ہیں. ابھی صبح ڈاکٹر عثمان صاحب بتا رہے تھے کہ جب ہم اکنامک ہسٹری پڑھتے ہیں تو 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک either you create an innovative society, either you create a rent seeking society. تو یہ اب چوائس ہماری ہے کہ ہم نے رینٹ سیکنگ سوسائٹی کے ساتھ چلنا ہے تو پھر ہم لو ایکولیبریم پہ ہی رہیں گے, اور اگر ہم نے اس کو شفٹ کرنا ہے ٹوورڈ دا انوویٹیو سوسائٹی تو ڈیفینیٹلی پھر ہمارے پاس سولوشنز ہوں گے. تھینک یو فار آل آف یو فار لسننگ ٹو اس. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار دا پینلسٹ.